بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں جا کر رہنے لگے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سرا بنایا اور نظر کیا کہ بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ عبادت کرنے لگے اور مسافروں کی طعام برادری میں لگے رہے۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت بن کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم میری ملاقات کو آئے ہو یا جان قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا، میں آپ علیہ السلام سے ملاقات کو آیا ہوں اور آپ علیہ السلام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو دوست کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت ملک الموت نے کہا، اس کی علامت یہ ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کاش میں بھی ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ بعد اس کے اسرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ روایت ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے، آواز تلاوت کی ایک کوس تک جاتی۔ سبحان اللہ، جو سنتا وہ کہتا خلیل اللہ کی آواز ہے، اپنے خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے تمنا کی، خدا تعالیٰ مردے کو تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اگر اس کو دیکھتا تو خوب ہوتا۔ پس خدا کی درگاہ میں عرض کی تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب دکھا مجھ کو کیوں کر جلاتا ہے تو مردوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے یقین نہیں کیا؟ حضرت نے کہا، حق ہے فرمانا تیرا، مگر اس واسطے کہ تسکین ہو میرے دل کو۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، تو پکڑ 4 جانور اڑتے، پھر ان کو ہلا اپنے ساتھ، پھر ڈال ہل پہاڑ پر ان کا ٹکڑا ایک ایک، پھر بلا چلے آویں گے پاس وہ دوڑتے ہوئے، اور جان لے کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ حکم الہی سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جانور لائے، ایک طاؤس، ایک مرغ، ایک کوا اور ایک کبوتر۔ ان کو اپنے ساتھ ہلایا کہ پہچان رہے ان کی، پھر ذبح کیا۔ ایک پہاڑ پر چاروں کے سر رکھے، ایک پر پر، ایک پر دھڑ، ایک پر پاؤں۔ پہلے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک کو پکارا، اس کا سر اٹھا کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر دھڑ ملا، پھر پر ملے، پھر پاؤں، وہ دوڑتا چلا آیا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام 4 جانور پکڑ، مرغ، طاؤس، کوا اور گدھ۔ بعض نے کہا کبوتر۔ بس ان دونوں میں مؤرخین کا بہت اختلاف ہے۔ سوال اس کا کیا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 ہی میں مرغ کو فرمایا، دوسرے جانور کا ذکر نہ کیا؟ جواب، مرغ ان جانوروں سے فضیلت رکھتا ہے اور جانور نہیں رکھتے۔ مرغ ذبح کرنے کے واسطے کہا کہ شہوت میں اس سے زیادہ کوئی جانور نہیں۔ ایسے ہی تو بھی اپنی شہوت کو ترک کر، اور مور کو اس واسطے کہ اس کے برابر زیبا دنیا میں کوئی نہیں۔ ایسے ہی تو بھی اپنی زینت اور عیش کی دنیا چھوڑ دے، اور کوے کو اس لیے کہ اس کے برابر حریص دنیا میں کوئی نہیں۔ تو بھی ایسے ہی حج سے دنیا کو چھوڑ، اور گدھ کو اس واسطے کہ اس کی عمر 500 برس سے زیادہ نہیں، تو بھی اس کی امید زندگی کی بڑی ہے۔ تو ایسی زندگی تھوڑی پر امید درازی کی مت کیجیو، اور موت کو ہمیشہ یاد رکھیو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان 4 جانوروں کو ذبح کر کے گوشت اور پوست اور ہڈی اور رگ اور رام دستے میں کوٹ کر اور 4 گولیاں بنا کر چاروں طرف ڈالی، اور 4 کا سر اپنے ہاتھ میں لے کے بلایا، اے جانور اللہ کے حکم سے آؤ۔ تب وہ گولیاں جانوروں کی ریزہ ریزہ جدا ہو کر دھڑ بن کر حضرت خلیل اللہ کے ہاتھ میں، مرغ کے سر میں مرغ کا بدن، اور مور کے سر میں مور کا بدن، اور کوے کے سر میں کوے کا جسم،
اور گدھ کے تن میں گدھ آ لگا اور سب جی اٹھے۔ اللہ کی قدرت سے گوشت اور پوست اور رگ اور ہڈی اور پار و بل ان کے نئے سر سے پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اڑ گئے اور ان کے چاروں طرف 7 رات دن طواف کیا کرتے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ویسا ہی اپنا جمع مال و متاع بھی دے، تو تو میرا بندہ خالص و مخلص زیادہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کہا اس کو اس کے رب نے، حکم ہوا میں حکم دیتا ہوں جہاں کے صاحب کے۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لٹوا دیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک دوستو، جو اللہ پاک کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کا ہر حکم مانتے ہیں۔ پہلے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا کسی عذر کے اللہ پاک کے حضور اپنا بیٹا پیش کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے آئے جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دیا، تو ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔